کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں، آپ کی کالز کی طرف چلیں، آئیے سب سے پہلے ہم اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دو مدنی پھول بھی آپ یاد رکھیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ، تو جتنی زیادہ ہم کسی بھی جائز کام سے قبل اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا اور بہت زیادہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں ثواب حاصل ہوگا۔ تو آئیے لگے ہاتھوں ہم بھی اپنے سلسلے کی مزید اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ آپ اور ہم بھی یہ نیت فرمائیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کو اول تاخیر ملاحظہ کریں گے، اول تاخیر انشاءاللہ عز و جل شامل رہیں گے۔ اور یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو محبت اور شوق کے ساتھ جھوم کر درود شریف پڑھیں گے، یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور لگے ہاتھوں یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان حفاظت نشان کیا آپ فرماتے ہیں نا کہ قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہمتاً اس سلسلے میں گوش تشریف رکھیے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں اور مدنی پھول لکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور بہت سارا انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول برکت کے لیے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ شیخ طریقت امین اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں ایک درود شریف کی فضیلت تحریر فرمائی ہے۔ آئیے وہ درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا۔ کیا عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
یقیناً آپ نے سوالات بھی ریکارڈ کروائے ہوں گے اور کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی، اور روحانی علاج یقیناً آپ جاننے کے لیے اور استخارے کروانے کے لیے منتظر ہوں گے۔ آئیے بلا تاخیر اب ہم آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ کے کالز کی طرف آنے سے پہلے چند ایک اہم باتیں سماعت فرما لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ استخارہ کرنا یا کروانا یہ ایک مشورہ طلب کرنا ہے، کہ جس طرح انسان زندگی کے معاملات میں، زندگی کے کاموں میں، اپنے تمام تر جائز معاملات میں کام شروع کرنے سے قبل معتبر لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور ہر ایک سے ان کی رائے معلوم کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ بس اسی طرح استخارہ بھی ایک مفید مشورہ ہے، کہ اس کے اندر انسانوں کے بارے میں ایک مفید مشورہ مل جاتا ہے، اور جو کام مشورے سے کیا جائے الحمدللہ عز و جل اس کام کے اندر پچھتاوا نہیں ہوتا، اس کام کے اندر کبھی ناکامی نہیں ہوتی، کبھی نامرادی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو بھی کام مشورے سے شروع کیا جائے تو اس کے اندر الحمدللہ عز و جل کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ اور کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنا بھی سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے جائز اور ہر اہم کام سے پہلے استخارہ ضرور کروا لیا کریں، تاکہ اس کام کے کرنے سے پہلے ہمیں ایک مفید مشورہ مل جائے، ایک اچھی رائے مل جائے، اور ہم پچھتاوے سے بچ جائیں اور نقصان سے بچ جائیں، اور جو کام ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے ہم استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اس جائز مقصد میں ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ تو جو کام بھی مشورے سے شروع کیا جائے، استخارہ کر کے شروع کیا جائے، الحمدللہ عز و جل اس کام میں کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوتا اور کبھی بھی ناکامی اور نامرادی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ منتظر ہوں گے، تو آئیے اب بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور کس چیز کے بارے میں، کس مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام شوکت ہے اور میں قرضے میں مبتلا ہوں اور میں بڑی ٹینشن میں مبتلا ہوں اور میرے حالات بہت خراب ہیں اور میں دن پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کوئی پریشانی کا حل بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، شوکت بھائی آپ کو قرضے سے نجات عطا فرمائے اور آپ کی ٹینشنیں، آپ کی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے شوکت بھائی، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتائیں گے، اس کا حل بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شوکت بھائی آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا پڑھنے کے لیے، آپ کو جو بھی روحانی علاج بتایا جائے قرضے سے نجات کا اور ٹینشن دور کرنے کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے جو بھی روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تو تحریر فرما لیجیے گا، اس کے مطابق عمل فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل قرضے سے بھی خلاصی حاصل ہوگی اور پریشانیاں بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرکز ولی لاہور سے محمد تنویر اطاری عرض کر رہا ہوں۔ میری نا چھاتی میں اور گلے میں نا ریشہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نا میرا سانس ٹھیک نہیں نکلتا اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بڑا لمبا جو ہے نا آپ کا علاج ہوگا، اور میں بڑا پریشان ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے ایسا روحانی علاج بتا دیں اور طریقہ کار بتا دیں کہ جس سے نا یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ چھاتی میں ریشہ اور گلے میں بھی ریشہ جس کی وجہ سے سانس ٹھیک نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل نوید بھائی، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بھی اس کا روحانی علاج بتائیں گے۔ گلے میں آپ نے فرمایا کہ ریشہ ہو گیا ہے، سانس لینا بھی بہت مشکل ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کا علاج بہت لمبا ہے، تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیے، یقین کامل کے ساتھ اپنا روحانی علاج کروائیے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، اس کے مطابق عمل فرمائیے گا، اپنے اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ان پر عمل فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اور مایوس نہیں ہوئیے گا، انشاءاللہ اللہ کی کرم سے بہت فائدہ ہوگا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ مدنی سور سے بات کر رہی ہوں۔ میری آپی نصرت کو بہت دیر سے بخار ہے، اس کے لیے دعا کر دیں اور رشتے کے لیے سارا کر دیں، بخار کے لیے بھی سارا کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منی نے کال کی قصور سے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بہن کا استخارہ بھی کر کے ہم آپ کو بتائیں گے, روحانی علاج بھی بتانے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا انتظار فرمائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے. آپ بھی درود پاک پڑھیے, مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام. أمن تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے اور ایک مدنی منی نے قصور سے کال کی اور اپنی بہن کا استخارہ کروانا چاہا تھا. الحمدللہ عز و جل ان کا استخارہ کر دیا گیا. جوابات بھی سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے ہمارے شوکت بھائی نے کال کی, اور شوکت بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ قرضے میں مبتلا ہیں, کافی پریشانیاں بھی ہیں, ٹینشن بھی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, بارے قرض سے آپ کو خلاصی عطا فرمائے. آپ نے روحانی علاج معلوم کیا تھا. شوکت بھائی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. قرضے سے محفوظ رہنے کی ایک بہت پیاری دعا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں بھی یہ قرضہ اتارنے کا وظیفہ تحریر فرمایا ہے. آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے شوکت بھائی, آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. دعا بھی سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل قرضے سے خلاصی حاصل ہوگی. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو قرضہ اتارنے کا وظیفہ بتایا گیا, ایسا یہ مجرب روحانی علاج ہے. اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا, تو انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا وہ قرضہ اتر جائے گا. تو شوکت بھائی اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل قرضے سے خلاصی ہوگی. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کافی پریشانیاں ہیں اور کافی آپ ٹینشن میں رہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ, کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا قہارو, اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا قہارو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ٹینشن بھی دور ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے لاہور سے مرکز الاولیاء لاہور سے نوید بھائی نے کال کی. نوید بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کے گلے میں ریشہ ہے اور سانس لینا بہت مشکل ہو گیا ہے, کافی پریشانی ہوتی ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ کافی لمبا علاج. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ مایوس نہ ہو, پریشان نہ ہو. دیکھیں, اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات شفا دینے والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. آپ مایوس نہ ہو, روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے اور صدقے دل کے ساتھ اس پر عمل فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو, اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجیے اور یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیجیے. انشاءاللہ عز و جل
آپ کے گلے کا ریشہ بھی ختم ہو جائے گا، سانس لینے میں جو دشواری آپ کو پیش آ رہی ہے وہ دشواری بھی ختم ہو جائے گی، اور کافی حد تک انشاءاللہ عز و جل آپ افاقہ محسوس کریں گے۔ تو روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیں، اور پانی پر دم کر کے آپ پی بھی لیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نوید بھائی، آپ نے چونکہ مرکز الاولیاء لاہور سے کال کی، تو آپ مرکز الاولیاء لاہور میں الحمدللہ عز و جل کئی مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ فیضان مدینہ کہانہ نو میں، وہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے، اگر وہ آپ کے قریب ہو تو وہاں آپ تشریف لے آئیے فیضان مدینہ میں، وہاں سے آپ اپنی اس بیماری کی کارڈ بھی کروا لیجئے، اور ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ایک پلیٹوں والا کورس کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے بیماریوں کے لیے، تو آپ وہ پلیٹوں والا عمل کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک آپ کو کافی سکون محسوس ہوگا، اور آپ کا یہ کورس 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے پلیٹوں والا عمل، یہ آپ کا یہ 40 دن کا عمل مکمل نہیں ہوگا، اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہو جائے گی۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے، پلیٹوں والا عمل بھی کروائیے، اور اس بیماری کے کارڈ بھی کروا لیجئے، اور جو پڑھنے کے لیے آپ کو ابھی جو دو روحانی علاج بتائے گا اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہماری ایک مدنی منی نے قصور سے کال کی، اور آپ نے فرمایا کہ ہماری بہن کو کافی دنوں سے بیمار ہے اور بخار وغیرہ کے مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ استخارہ کر دیں، تو آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کر دیا گیا۔ استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف نظر بد اور بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کی بہن کو آپ کی ہمشیرہ کو نظر بد لگی ہوئی ہے، اور نظر بد کی وجہ سے اکثر یہ بخار میں مبتلا رہتی ہیں، اور یہ بیماری ہی ہے، باقی اور کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی بہن کو چاہیے کہ وہ بخار سے شفا کے لیے ایک دعا ہے وہ دعا پڑھ لیں، اور یہ بخار سے شفا کے لیے روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 234 پر تحریر فرمایا ہے۔ جس کو بخار ہو 7 مرتبہ وہ یہ دعا پڑھ لیں۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ ایک بار پھر اس دعا کو سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ تو آپ کی بہن کو چاہیے کہ وہ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکے، یعنی آپ کی بہن خود نہ پڑھ سکیں اس دعا کو، تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر بہن پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر ایک مرتبہ میں یہ بخار نہ اتر پائے تو بار بار اس عمل کو دہرائیے، بار بار اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر مزید آپ کے اور کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میرا نام جاوید اقبال ہے، والدہ کا نام نسیم اختر، جگہ رخ کلاں، تحصیل وزیر آباد۔ وہاں سے میں سوال کر رہا ہوں۔ 5-6 سال ہو گئے میرا کاروبار، ٹیچنگ کرتا تھا لیکن ٹیوشن بھی خوب تھی، لیکن اب کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں ٹیچنگ کرتا تھا تو نہیں ہو سکے، اس کے لیے کوئی استخارہ کر کے بتائیں کیا بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید اقبال بھائی وزیر آباد سے آپ نے کال کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹیچنگ وغیرہ کرتے تھے آپ، 6 سال سے آپ کے کام کا مسئلہ چل رہا ہے اور اب بالکل ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بالکل جاوید اقبال بھائی آپ کا استخارہ کریں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو استخارہ کر کے کاروبار میں برکت کا، کاروبار کے اسباب پیدا ہو جائیں، اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسد اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں سے 2 سال ہو گئے میری شادی کو، تو ابھی تک اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا۔ میری التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے دعا میں شامل کیا جائے اور اس کا مجھے کوئی حل بتایا جائے۔
انشاءاللہ بالکل اسد بھائی، ہم آپ کے لیے دعا گوئیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ آپ کو انشاءاللہ عز و جل اسد بھائی روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی یہ رکھیے، پڑھنے کے لیے آپ کو جو بھی روحانی علاج بتایا جائے اس کے مطابق عمل کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میں محمد انور بول رہا ہوں، میری ریڑھ کی ہڈی میں ہے نا بہت درد ہے سر جی، مطلب ہے نا مور ہے میرا ہلو ہے، 1.5 سال سے میں بیمار ہوں، مجھے میں پڑا علاج میں نے بہت کروا لیا، ڈاکٹر علاج کرا لیا، صحیح ہو جاتا ہوں، خراب ہو جاتا ہوں، صحیح ہو جاتا ہوں، پھر خراب ہو جاتا ہوں، لیکن اب میرے ساتھ مسئلہ ایسا ہو رہا اب میں صحیح نہیں ہو رہا سر جی، مجھے اس مسئلے کا حل بتا دو۔ جی انشاءاللہ بالکل انور بھائی، ہم آپ کو بتائیں گے، بہت کافی آزمائش میں ہے، یقیناً ہم صبر کیجئے، حوصلہ رکھیے، تسلی رکھیے، مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کئی مرتبہ آپ نے علاج کروایا لیکن فائدہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ تکلیف ہو جاتی ہے، پھر علاج کراتے ہیں، پھر فائدہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ انور بھائی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی، جاوید اقبال بھائی نے وزیر آباد سے، ان کا انشاءاللہ عز و جل پہلے استخارہ کیا جائے گا، پھر اسد بھائی آپ کو اور انور بھائی آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑا سا انتظار فرمائیے۔ آپ بھی درود پاک پڑھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذاكر جيران بذي سلام، آمن تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ایک اسلامی بھائی جاوید اقبال بھائی، آپ نے وزیر آباد سے کال کی اور آپ نے استخارے کا فرمایا تھا، الحمدللہ عز و جل آپ کا استخارہ کیا گیا۔ آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ 6 سال سے آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ وغیرہ کرتے تھے، شاید وہاں سے آپ کی ترکیب ختم ہو گئی اور اب معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ جاوید اقبال بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آپ آزمائشوں میں ہیں، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں گی، اور بہت جلد اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان روزگار نصیب ہو جائے گا، اور آپ کوشش جاری رکھیے گا۔ جاوید اقبال بھائی ایک بات آپ ذہن نشین فرمائیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا بلکہ ظنی علم حاصل ہوتا ہے۔ جاوید اقبال بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے اور روزگار کے اسباب پیدا ہو جائے تو حصول روزگار کے لیے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ جاوید اقبال بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب
500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت جلد آپ کے روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور بہت جلد بہت اچھا کاروبار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ساتھ جاوید اقبال بھائی نمازوں کی پابندی فرمائیے، اشراق چاش کی نماز کی پابندی لازمی ادا کیجیے کہ اس کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت ہوتی ہے اور روزگار نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اسد بھائی، آپ نے باب المدینہ کراچی سے کال کیا، آپ نے فرمایا کہ شادی کو 2 سال ہو گئے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اسد بھائی، آپ نے روحانی علاج معلوم کرنا چاہتا تو اولاد کے حصول کے لیے آپ روحانی علاج سنبھال لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئو، بہت ہی آسان اور بہت ہی مختصر روحانی علاج اولاد کے حصول کے لیے ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئو یا بارئو یا بارئو آپ پڑھ لیا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹا عطا ہوگا۔ اور یہ بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، اور یہ روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں تحریر فرمایا ہے۔ اور چونکہ آپ نے کراچی سے باب المدینہ سے کال کی تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئیے، یہاں سے آپ اپنی کارڈ بھی کروا لیجئے اور اولاد کے حصول کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے انور بھائی، آپ نے فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں کافی درد رہتا ہے اور آپ نے بہت ڈاکٹری علاج بھی کروایا لیکن افاقہ نہیں ہو پا رہا، اور یہ بھی فرمایا کہ تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے پھر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے انور بھائی، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شافی الامراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی اور مریض شفا نہیں پاتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کسی بیمار کی شفا چاہتا ہے تو اس فرشتے کے ذریعے جو آڑ ہوتی ہے اس آڑ کو ختم فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور مریض شفا پا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو یہ شفا حاصل ہوگی، اور بیماریاں یہ سبب رحمت ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں انور بھائی آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائے۔ انور بھائی روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر، اب جیسے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے تو ریڑھ کی ہڈی پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ دعا بھی سماعت فرمائیے آپ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے، تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر انور بھائی آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ایک دم کی ہوئی ڈوری دی جاتی ہے کمر پہ باندھنے کے لیے۔ اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو یا کمر میں درد ہو تو تمہارے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے دم کی ہوئی ڈوری دی جاتی ہے، تو اب تعویذات عطاریہ کے بستوں سے دم کی ہوئی ڈوری حاصل فرما لیجئے اور کمر میں باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب آپ کی مزید اگلی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیصل ہے اور میں ضلع گجرات سے بول رہا ہوں۔ میری والدہ جو کافی عرصے سے بیمار ہیں اور دوائیاں بھی بہت لی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اور ہمارے گھر سے کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں ایک امرود کا درخت ہے، اس سے تعویذات بھی نکلے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کا استخارہ کر کے بتا دیں۔
انشاءاللہ عز و جل بالکل فیصل بھائی آپ کا استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ فیصل بھائی ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، استخارے کے بعد جو بھی آپ کو پڑھنے کے لیے روحانی علاج بتایا جائے اس کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد افضل، والدہ کا نام غلام فاطمہ۔ میری گزارش ہے کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں تقریباً عرصہ 20 سال سے پرابلم ہے، ڈاکٹر سے بھی بڑا علاج کرایا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا پرابلم ہے۔ اس طرح تقریباً اس کے بعد 2 دفعہ حادثہ بھی ہوا ہے، اس سے زیادہ ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہو گیا، چلنے پھرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی کام بھی کرتا ہوں سال یا 6 مہینے چلتا ہے، اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی مدنی علاج بھی بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل بھائی کافی آزمائش میں ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آزمائشیں، یہ پریشانیاں اور آپ کے کام کا جو مسئلہ چل رہا ہے اللہ کرے وہ بھی حل ہو جائے اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے افضل بھائی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ بھی افضل بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، استخارے کے بعد آپ کو آپ کی بیماری کے لیے جو بھی روحانی علاج بتایا جائے اور آپ کے روزگار کے لیے، کام کے لیے جو بھی روحانی علاج بتایا جائے اس کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری امی کا نام ہے مہرون بی بی اور میری امی کا نام ہے جیدن بی بی، ٹھیک ہے، ان کا بیسک شوگر بڑھ جاتا ہے، ان کا استخارہ کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن استخارے کیے جائیں گے آپ بھی درود پاک پڑھیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے۔ سب سے پہلے ہمارے محمد فیصل بھائی، آپ نے گجرات سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، دوائی بھی لی ہے لیکن بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے گھر میں امرود کا درخت ہے اور اس سے تعویذات وغیرہ ملے ہیں، تو آپ نے استخارے کا فرمایا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے کوئی عملیات، کوئی جادو وغیرہ ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ اپنا فیصل بھائی، آپ کے گھر کا، آپ کی والدہ کا استخارہ کیا
تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، نہ آپ پر کوئی عملیات ہیں، نہ آپ کے گھر پر کوئی عملیات کیے گئے ہیں، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف قدرت یا آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کی والدہ آزمائشوں میں ہیں وقتی طور پر، اسی وجہ سے بیمار ہیں، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی اور ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ روحانی علاج بھی آپ اپنی والدہ کے لیے سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی اور ان کی یہ بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے گھر میں امرود کا درخت ہے تو اس سے تعویذات ملے ہیں، تو اب ان تعویذات سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہی کسی گھر کے کسی فرد نے آپ کے گھر میں جو امرود کا درخت ہے اس پر تعویذات لٹکا دیے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ تعویذات ہی گھر کے کسی فرد نے گھر میں خوشحالی پیدا کرنے کے لیے، گھر میں برکت آنے کے لیے وہ تعویذات لٹکائے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی نے ادب کی وجہ سے یا ٹھنڈا کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو درخت ہے آپ کے امرود کا اس پر تعویذات لٹکا دیے ہوں، اور جس نے لٹکائے ہو سکتا ہے وہ بھی بھول گیا ہو، کیونکہ کئی پہلوؤں سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اور آپ منفی سوچ نہ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر سے یہ جو تعویذات ملے ہیں تو یہ عملیات وغیرہ تو آپ کے ساتھ تو کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، تو آپ ایسا کیجئے فیصل بھائی، یہ جو آپ کو تعویذات ملے نا تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ یہ تعویذات کسی دریا میں، کسی نہر میں یا سمندر وغیرہ میں ٹھنڈے کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور پڑھنے کے لیے آپ کی والدہ کے لیے جو بھی روحانی علاج بتایا گیا اس کے مطابق آپ کی والدہ عمل فرمائیے۔ 9 مرتبہ یا کبیرو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفات نام ہے، یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو تعویذات ملے، اللہ نہ کرے اگر یہ کوئی برے تعویذات ہوئے یا کوئی غلط تعویذات ہوئے اور ان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ 100 مرتبہ یا قہاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا قہاروں یا قہاروں 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے گھر میں دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کے تمام ہی افراد محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے محمد افضل بھائی، آپ نے فرمایا کہ 20 سال سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، کافی تکلیف رہتی ہے، 2 دفعہ آپ کے ساتھ حادثہ بھی ہو چکا ہے اور آپ کے کام کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، 6-7 مہینے سے آپ کے کام کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، کام ہو نہیں پا رہا آپ سے۔ تو افضل بھائی آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں جو درد ہے یہ بیماری ہی ہے، باقی ایسا کوئی عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے افضل بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھیے، اس کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا درد جاتا رہے گا۔ اور 1 مرتبہ یا مغنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا مغنیو یا مغنیو 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے در کے مقام پر آپ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اسی وقت آپ کو افاقہ محسوس ہوگا اور کافی سکون بھی ملے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 6 سال 6 مہینے سے آپ کے ساتھ کام کا مسئلہ چل رہا ہے، شاید روزگار نہیں مل پا رہا ہوگا یا کام میں رکاوٹیں آ رہی ہوں گی، تو روحانی علاج میں سماعت فرما لیجیے افضل بھائی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ اس تسبیح کا ورد کیجیے، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ اگر کوئی کثرت کے ساتھ اس تسبیح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نام کا ورد کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ خوشحال ہوگا، اور اس کی برکت سے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ کثرت کے ساتھ اس تسبیح کا ورد کیا کریں، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اچھا روزگار بھی نصیب ہوگا اور خوشحالی بھی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے استخارہ اپنی والدہ کے لیے کروانے کا کہا تھا کہ ان کی شوگر بہت بڑھ جاتی ہے اور کافی بیمار بھی رہتی ہیں، تو آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا تو استخارے میں بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، بظاہر کوئی عملیات کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے،
اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. شوگر سے حفاظت کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ یہ قرآنی دعا بھی آپ سماعت فرما لیجئے. اور یہ شوگر کا علاج، شوگر کا روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 244 پر تحریر فرمایا ہے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے اسی روحانی علاج کو. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھ کر اور اس عمل کے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ کی والدہ پی لیں. انشاءاللہ عز و جل شوگر بہتر ہو جائے گی. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا ہی نصیب ہو جائے گی. اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ تا حصول شفا ہے، اور تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیں. آپ کی والدہ انشاءاللہ عز و جل شوگر ختم ہو جائے گی اور اس مرض سے شفا حاصل ہوگی. اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو کہ ان کی شوگر ہائی ہو جاتی ہو، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ میری شوگر بہتر ہو جائے اور مجھے اس مرض سے شفا نصیب ہو، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شوگر کا یہ روحانی علاج مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 244 پر تحریر فرمایا ہے. اس میں یہ شوگر کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ ہے. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے. انشاءاللہ عز و جل شوگر سے شفا نصیب ہوگی. مدنی چینل کی اسکرین پر آپ یہ زیارت بھی کر رہے ہیں مدنی پنسورہ کی، تو مدنی پنسورہ یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل بھی فرما لیجیے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس مدنی پنسورہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. اتنی نایاب یہ بہترین کتاب ہے، اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجیے. ہر طرح کا اس میں روحانی علاج آپ کو مل جائے گا، ہر طرح کا وظیفہ آپ کو اس میں ملے گا. بہت سارے مدنی پھول بھی اس میں آپ کو ملیں گے. سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ مزمل ہے، اسی طرح بہت سارے اوراد و وظائف اس میں موجود ہیں، اور درود پاک ہر طرح کے اس میں آپ کو مل جائیں گے. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل فرمائیے. اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جن ممالک میں یا جن شہروں میں مکتبۃ المدینہ موجود نہ ہو تو آپ مایوس نہ ہو. ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، یہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی آپ مدنی چینل کے اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو یہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ یہ مدنی پنسورہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں. تو ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل فرما لیجئے. اور اگر آپ کے علاقے میں مکتبۃ المدینہ موجود ہو تو آپ وہاں سے چاہے تو ہدیتاً حاصل فرما لیجئے. اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب مزید آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. محمد آصف اتاری بھائی میرا نام ہے، والدہ کا نام نگینہ بی بی ہے. کاروبار میں رکاوٹ ہے اور ہمشیراؤں کے رشتوں میں رکاوٹ. فارغ کرانا ہے بھائی جان. آصف بھائی، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کی ہمشیرہ کے رشتوں میں بھی رکاوٹ ہے. اب آپ نے ہمشیرہ کے نام تو نہیں بتائے، اس لیے ان کے استخارے نہیں کیے جا سکیں گے. تو بہرحال آپ مایوس نہ ہو، لیکن ہم رشتوں میں رکاوٹ دور کرنے کا روحانی علاج آپ کو ضرور بتا دیں گے. اگرچہ آپ نے نام نہیں بتایا تو کیا ہوا، لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتائیں گے. آپ کا استخارہ بہرحال انشاءاللہ ہو سکے گا، کیونکہ آپ نے اپنا نام بتا دیا. کاروبار میں آپ نے فرمایا کہ رکاوٹ ہے، اس کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار فرمائیے، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. شادی کو 13 سال ہو گئے، پہلی کو اور دوسری کو ہو گئے 1 سال. پتہ یہ کروانا تھا کہ کیا وجہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی. میرا نام محمد ممتاز ہے، والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے.
اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. ممتاز بھائی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. پہلی شادی کو 13 سال ہو گئے اور دوسری شادی کو بھی 1 سال ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ بھی درود پاک پڑھیے, مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذاكر جيران بذي سلام. من تذاكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کے لیے کہا الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے. ترتیب وار جوابات بھی سماعت فرما لیجیے. سب سے پہلے ہمارے محمد آصف بھائی, آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے, اس کا استخارہ کرنے کے لیے آپ نے کہا, اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہمشیرہ کے بھی رشتوں میں رکاوٹ ہے, ان کے رشتوں میں رکاوٹ دور ہو جائے, اس کا بھی استخارے کے لیے کہا تھا. لیکن چونکہ آپ نے نام نہیں بتایا تھا اس لیے بہرحال ان کا استخارہ نہیں کر سکے. ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج ہم آپ کو بتا دیں گے. آصف بھائی آپ کا تو استخارہ کیا گیا, استخارے میں آپ کے کوئی عملیات, کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. استخارے میں اشارہ آ رہا ہے کہ آپ وقتی طور پر آزمائشوں میں ہیں, قدرتی آزمائشیں آپ پر آئی ہوئی ہیں, اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں گے. تو آپ فرائض کی پابندی کیجئے, اشراق چاش کی نماز کی پابندی کیجئے, استغفار کی کثرت کیجئے. انشاءاللہ عز و جل استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں بھی دور فرمائے گا, اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. استغفار کی کثرت کیجئے, اور آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطوں یا باسطوں یا باسطوں, اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے, 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کی ہمشیرہ کے رشتوں میں رکاوٹ ہے, تو رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص 41 بار 41 ٹائمز 41 بار رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں, اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے. اچھا, اس میں نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کے خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں, ڈراموں, گانوں باجوں اور تصاویر وغیرہ سے بھی بچیں گے. اس نیت کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیجیے, اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے. 90 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھیے. اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے, کہیں رشتے کے لیے بات طے ہو جائے, بات پکی ہو بھی جائے, تب بھی اس عمل کو جاری رکھیے, موقوف نہ کیجیے. اور اسلامی بہنیں اگر اس پر عمل کرنا چاہیں تو اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں سورہ اخلاص کا جو ابتدائی لفظ ہے, لفظ قل نہ پڑھیں, یعنی قل هو اللہ احد کی بجائے هو اللہ احد سے شروع کریں. اچھا, ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے, یہ عمل ایسا ہے, یہ روحانی علاج ایسا ہے, شادی کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے, تو یہ عمل جسے شادی کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا یہ عمل نہ کریں. کسی دوسرے کو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جسے شادی کرنی ہے یا جس کے رشتوں میں رکاوٹ ہے اسی ہی کو یہ عمل کرنے کی اجازت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر شادی کے لیے دعا کیجیے, اور اس عمل کے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی, یا جن کی شادی نہیں ہو پا رہی یا جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے ان کو بھی وہ یہ عمل کر سکتے ہیں, اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن تک ہے, یعنی 90 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا ہے. اس کے بعد ہمارے ممتاز بھائی نے کال کی. ممتاز بھائی, آپ نے فرمایا کہ پہلی شادی کو 13 سال ہو گئے اور دوسری شادی کو بھی 1 سال ہو گیا, لیکن اولاد کا سلسلہ
نہیں ہے۔ ممتاز بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پر کوئی بندش ہو یا آپ پر جادو وغیرہ کا کوئی ایسا سلسلہ ہو یا آپ پر عملیات کیے گئے ہوں، ایسا کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ اپنا ڈاکٹری علاج بھی کرا سکتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے، لیکن روحانی علاج سننے سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اور روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ ممتاز بھائی، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھنے کا معمول بنائیے۔ دعائے ابراہیم بھی آپ سماعت فرمائیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز وجل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ دعائیں پڑھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کی ہیں۔ آپ بھی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز وجل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے الحمدللہ عز وجل ان تمام ہی کے استخارے کیے گئے، اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور ایک بار پھر اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا بلکہ ظنی علم حاصل ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ وقت بہت زیادہ مختصر ہوتا ہے، جن اسلامی بھائیوں کی مدنی چینل کے ناظرین کی اس سلسلے میں فی الوقت کالز کو شامل نہیں کیا جا سکا، مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ اگلے سلسلے میں آپ کی کالز کو شامل کر سکیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے بھی ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرض داریوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔